الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المتقين المخلصين وأوليائه الصالحين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله نہایت ہی واجب الاحترام علماء کرام شناخان مصطفیٰ اور میرے بزرگوں اور دوستوں، مجھے اور آپ کو اس محلہ وقت خیل میں اس عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا کرے۔ ربیع الاول شریف وہ مقدس مہینہ، وہ فضیلت والا مہینہ، وہ برکت والا مہینہ جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ تو میلاد نبیوں کی پیدائش کو کہتے ہیں۔ میلاد کا معنی نبیوں کی ولادت کو میلاد کہتے ہیں۔ تو میلاد منانا، خوشی منانا اور اس موقع پر روزے رکھنا، صدقہ و خیرات کرنا، نوافل ادا کرنا، جملہ عبادات اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک مقبول عبادت کا درجہ رکھتی ہے۔ سبحان اللہ۔ چونکہ حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت اس کائنات کے ذرہ ذرہ کے لیے باعث رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شان اور رفعت عطا کی ہے، باقی کسی نبی اور رسول کو وہ شان اور رفعت عطا نہیں۔ امام قسطلانی نے مواہب الدنیا میں لکھا ہے کہ جہاں کہیں زلزلے آتے ہوں، سیلاب آتے ہوں، اگر وہ لوگ محافل میلاد مصطفیٰ کا انعقاد کریں، زلزلے نہیں آئیں گے، جھٹکے نہیں لگیں گے، سیلاب نہیں آئے گا۔ اور اسی طرح جن علاقوں میں قحط سالی ہو، بارشیں نہ ہوتی ہوں، وہاں بھی محفل میلاد مصطفیٰ کا انعقاد کیا جائے تو وہاں بارشوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ جہاں غربت، جس گھر میں غربت ہو، افلاس ہو، تنگی ہو، تو اس گھر میں محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کیا جائے تو ان گھروں میں فراوانی آ جاتی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو چھٹی ساتویں ہجری میں لوگوں کا یہ عمل تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل کو تلاش کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے فضل کو حاصل کرنے کے لیے اور اپنی مصیبتوں، تکلیفوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے وہ محافل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کیا کرتے تھے۔ 37 تو یہ محافل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ایمان کو قوت بخشتی ہیں،
ہمارے عقیدے کی اس سے اصلاح ہوتی ہے، ہمارے قلوب منور ہوتے ہیں، تو بے شمار برکات، میلاد مصطفیٰ کے بے شمار برکات اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی تشریف آوری سے پورے اس کائنات ارضی و سماوی کے ذرے ذرے کو مستفید فرما دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے گھر کو تعمیر فرما رہے تھے، آپ کے فرزند ارجمند بھی اس تعمیر میں حصہ لے رہے تھے۔ جب کعبۃ اللہ کی تعمیر مکمل ہو چکی تو آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا، کہ باری تعالیٰ ان میں وہ عظیم الشان رسول بھیج دے۔ حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود جد الانبیاء ہیں، جد الانبیاء ہیں، اور وہ جن کے لیے دعا کر رہے تھے وہ رسولوں کے رسول ہیں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ یہ برگزیدہ رسولوں کی جو جماعت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت اور مرتبہ عطا کر دیا ہے۔ وصف نبوت میں سارے برابر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بعض نبیوں کو بعض نبیوں پر فضیلت اور مرتبہ عطا کر دیا۔ حضرت باجید بستامی رحمت اللہ علیہ، جن کے بارے میں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت باجید بستامی کا مقام اولیاء میں اس طرح ہے جس طرح ملائکہ میں جبریل کا مقام، جبریل کا مقام ہے۔ حضرت باجید بستامی فرماتے ہیں کہ جہاں عام صالحین کے مقام کی انتہا ہوتی ہے، جہاں عام صالحین کے مقام کی انتہا ہوتی ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں مقرب بندوں کے مقام کی انتہا ہوتی ہے، وہاں شہداء کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ جہاں شہداء کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں نبیوں کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں نبیوں کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں رسولوں کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں رسولوں کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں اولو العزم رسولوں کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں اولو العزم رسولوں کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کے مقام کو خود رب العالمین جانتا ہے۔ وہ رب کائنات فرماتی ہے کہ صرف ذات خدا تھی اور صرف ذات مصطفیٰ تھی، اس وقت کوئی اور ذات نہیں تھی، صرف ذات خدا اور ذات مصطفیٰ تھی۔ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو قریب کر رہا تھا اور اپنے حبیب پر درود بھیج رہا تھا۔ صرف ذات خدا اور ذات مصطفیٰ، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پر درود بھیج رہا تھا۔ پھر فرشتے پیدا ہوئے تو فرشتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ درود میں شامل کر لیا۔ فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر وقت درود بھیجتے رہتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا فرمایا تو انسانوں کو بھی اپنے ساتھ اس درود میں شامل کر لیا۔ باقی اللہ تعالیٰ کسی کام میں کسی کو شریک نہیں کرتا، نہ ذات میں نہ افعال میں نہ کاموں میں، وہ کسی کو اپنے ساتھ شریک نہیں کرتا، مگر جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی باری آتی ہے تو پہلے خود پڑھتا ہے، پھر ہمیں بھی اپنے ساتھ شریک کر لیتا ہے۔ یہ صلاۃ اور
رسول کا، باقی وسیلے مانگنے سے آتے ہیں، یہ بن مانگے نصیب ہوتا ہے۔ تو دوستو، اگر اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوق پیدا کی ہے تو اس کے 10 حصے کیے جائیں، اس کے 10 حصے کیے جائیں تو 9 حصے فرشتوں کے ہیں، 9 حصے فرشتوں کے ہیں، اور ایک حصہ جس میں انسان بھی ہیں، جنات بھی ہیں، چرند بھی ہیں، پرند بھی ہیں، حیوانات بھی ہیں، ساری مخلوق۔ 9 حصے فرشتوں کے، ایک حصے میں جنات بھی ہیں، انسان بھی، ساری مخلوق۔ تو آپ اندازہ کریں اگر ہم درود نہ بھیجیں تو فرشتے کتنے ہیں؟ ہماری خوش بختی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ ہمیں بھی شریک کر لیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو یہ فضیلت ملی، حضرت آدم علیہ السلام کو یہ فضیلت ملی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا خلیفہ بنایا، انہیں خلیفہ بنایا، ان کا اعزاز فرمایا۔ تو فرشتوں نے ان کے آگے سجدہ کیا، ان کی تعظیم کی، ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پر ہر گھڑی اپنے محبوب پر درود بھیج رہا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ بھیج رہا ہے، پھر فرشتوں کو ساتھ شامل کر لیا، پھر انسانوں کو شامل کر لیا۔ ہماری کتنی خوش بختی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پر درود بھیجا اور اسے اپنے قریب کر لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم میرے محبوب پر درود بھیجو گے تو میرا محبوب تمہیں قریب کر لے گا۔ تم میرے محبوب پر درود بھیجو گے تو میرا محبوب تمہیں اپنے قریب کر لے گا۔ تو دوستو، بتانا یہ ہے کہ یہ میلاد مصطفیٰ حضور علیہ السلام کی تشریف آوری پر خوشی کا اظہار کرنا، اسی کا نام میلاد ہے، اسی کا نام میلاد ہے۔ میں نے عرض کیا کہ نبیوں کی ولادت کا نام میلاد ہے، نبیوں کی ولادت کا نام میلاد ہے۔ اور یہ میلاد جو ہے یہ پہلا ثبوت ہوتا ہے نبی کی دعوت کا، نبی کی دعوت کا پہلا ثبوت میلاد ہوتا ہے کہ ان کی امت ہی ان کا میلاد مناتے ہیں، ان کی امت ہی میلاد مناتے ہیں۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کے لیے اس کائنات ارضی و سماوی کو سجایا ہے۔ تو میں نے عرض کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا، کہ باری تعالیٰ ان میں وہ عظیم الشان رسول بھیج دے۔ حالانکہ وہ جد الانبیاء ہے، اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے تھے، اور جن کے لیے وہ دعا کر رہے تھے وہ رسولوں کے رسول۔ اور اللہ تعالیٰ نے گروہ انبیاء میں سے مور نبوت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی، مور نبوت کسی اور نبی کو نہیں عطا کی۔ اور یہ مور ایسا سٹیمپ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو ایک ایسا مقام عطا فرمایا ہے کہ آپ سب کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ ہمارا رسول تمہارا گواہ ہے۔ تمام نبیوں پر اور تمام امتوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو گواہ بنا دیا، گواہ بنا دیا۔ حضور علیہ السلام تمام امتوں کے گواہ۔ تو قرب حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کو بلائیں گے اور فرمائیں گے کہ یا نوح، آپ نے اپنی امت کو دین اسلام کی تبلیغ کی ہے، دین کی تبلیغ کی ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے یا باری تعالیٰ، ہاں میں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی تبلیغ کی ہے۔
جب آپ کی امت سے پوچھا جائے گا تو وہ انکار کر دیں گے کہ ہمارے پاس کوئی بشیر و نذیر نہیں آیا۔ اور دوسری روایت میں آیا ہے کہ باقی امتوں سے پوچھا جائے گا، باقی امتوں سے حضور کی امت سے بھی پوچھا جائے گا کہ کیا نبیوں نے اپنے اپنے زمانہ میں دین کی تبلیغ کی ہے؟ تو حضور علیہ السلام کی امت محمدیہ عرض کریں گے یا باری تعالیٰ ہاں، سارے نبیوں نے اپنے اپنے عہد میں اپنے اپنے زمانہ میں دین کی تبلیغ کی ہے، دین کی تبلیغ کی ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا درس دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ امت محمدیہ آپ کو کس طرح معلوم ہوا؟ عرض کریں گے یا باری تعالیٰ ہمیں اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ تمام نبیوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا درس دیا۔ تو یہ شان اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا کی۔ وقت گزرتا گیا، زمانہ گزرتا گیا، ایک کے بعد ایک نبی، دوسرا نبی، تیسرا نبی، اور یہ سارے کے سارے نبی ایک خاص علاقہ میں آئے، خاص جنہیں بنی اسرائیل کہتے ہیں، بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ اکثریت انبیاء کرام کی بنی اسرائیل میں آئی، جہاں بیت المقدس ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بیت المقدس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اور اکثریت انبیاء کرام اسی بنی اسرائیل میں آئے، مسجد اقصیٰ کے قرب و جوار میں تشریف لائے اور اپنی امتوں کو تبلیغ دین کرتے تھے، اور ایک کے بعد دوسرا نبی تشریف لے آتا تھا۔ بتانا یہ ہے کہ سارے کے سارے نبی اسی علاقے میں تشریف لائے، ان کی ولادتیں بھی اسی مقام پر اسی کے قرب و جوار میں ہوئیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت شہر مکہ میں ہوئی ہے، شہر مکہ میں۔ تو پہلی مسجد جو ہے وہ مسجد حرام ہے، مسجد ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ پہلی مسجد جو زمین پر بنائی گئی ہے وہ مکہ میں ہے، مکہ میں ہے۔ تو دوستو یہ مکہ، تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو شرف عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر یہاں بنایا، اپنا گھر بنایا ہے۔ یہ کب بنایا ہے؟ ابھی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق بھی نہیں ہوئی تھی۔ وَقَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اس وقت اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانے کا ارادہ رکھتا ہوں، اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ تو فرشتوں نے عرض کی کہ باری تعالیٰ ہم جو ہیں نحن نسبحک وبحمدک ونقدس لک، ہم تیری تسبیح و تقدیس بیان کرتے ہیں، تجھے خلیفہ کی کیا ضرورت ہے؟ تو جو یہ الفاظ فرشتوں کے منہ سے نکلے انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے تو اپنا ارادہ ظاہر فرمایا ہے، اس لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے عرش اولا کے گرد طواف کرنا شروع کر دیا۔ طواف کہ تو یا اللہ تو پاک ہے، ہماری خطا کو معاف فرما۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند آ گئی کیونکہ انہوں نے حق ربوبیت ادا کر دیا تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ساتویں آسمان پر ایک گھر بنا دیا جس کا نام بیت المعمور رکھا، بیت المعمور رکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بالکل عرش اولا کی سیدھ میں نیچے ساتویں آسمان پر ایک گھر بنایا جس کا نام بیت المعمور رکھا۔ فرشتوں کو عرش اولا کے طواف سے بیت المعمور کا طواف آسان لگا۔ وہاں جلال و جبروت کے سامنے ان کی آنکھیں خیرہ ہوتی تھیں، تو یہاں بیت المعمور کا طواف جو ہے وہ ان کے لیے آسان رکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم صادر فرمایا کہ اب آئے میرے فرشتوں زمین پر میرا گھر بناؤ، میرا گھر بناؤ۔ تو فرشتے اترے، اس وقت زمین کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ وَقَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ،
تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ نے ایک طوفان بھیجا، ایک آندھی آئی، تلاطم پیدا ہوا، سمندر میں تلاطم پیدا ہوا، جاگ کٹھی ہوئی اور فرشتوں نے مستدیر اپنے نورانی ہاتھوں سے اس جاگ کو مستدیر شکل دی اور اس کا طواف شروع کر دیا۔ تو یہ زمین پر سب سے پہلے کعبۃ اللہ نمودار ہوا ہے، سب سے پہلے کعبۃ اللہ نمودار ہوا ہے۔ یہ ٹکڑا یہ زمین کا جس پر سب سے پہلے کعبۃ اللہ نمودار ہوا ہے، اور پھر اس کے نیچے سے ساری زمین کو پھیلا دیا۔ تو یہ کرۂ ارض 51,66,100 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق سے پہلے کعبۃ اللہ کو بنایا، کعبۃ اللہ کو بنایا ہے اس لیے کہ میرے محبوب علیہ السلام کی امت آئے گی، میرے محبوب کی، کیونکہ یہ بڑی شرف والی امت ہے نا۔ باقی نبی بھی اس امت کے لیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی دعا کرتے رہے کہ یا اللہ یہ امت مجھے عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ امت میں نے اپنے محبوب کے لیے بنائی ہے، سبحان اللہ، یہ امت اعظم ہے، یہ امت وہ رسول اعظم، یہ امت اعظم، سبحان اللہ، یہ امت اعظم ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا گیا کہ یہ امت میں نے اپنے محبوب کے لیے بنائی ہے۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ باری تعالیٰ مجھے بھی اپنے محبوب کی امتیوں میں شمار کر۔ سبحان اللہ، تو یہ شان اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے طفیل ہم گناہگاروں کو عطا کی ہے کہ ہم حضور کی امتی کہلاتے ہیں۔ حضور کی امتی بھی امت اعظم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بزرگی عطا فرمائی ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے علماء ربانیین بنی اسرائیل کے نبیوں کی مانند ہے، نبیوں کی مانند ہے، کہ جو فضیلت اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے نبیوں کو عطا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے یہ شان اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت کے ولیوں کو عطا کر دی۔ تو میں نے عرض کیا کہ کے باقی اکثر انبیاء کرام مسجد اقصیٰ کے قرب و جوار میں سب سے پہلے مسجد حرام بنائی گئی، تو حضور نے فرمایا 40 سال بعد مسجد اقصیٰ کو بنایا گیا۔ اس میں کیا حکمت تھی، اس میں کیا حکمت تھی، کتنے تھوڑے سے عرصے میں مسجد اقصیٰ کا کو قائم کیا گیا، اس کی بنیاد رکھی گئی۔ تو بتانا یہ تھا کہ یہ مسجد اقصیٰ جو ہے یہ دیگر انبیاء کا کعبہ ہے، دیگر انبیاء کا ان کا مسکن ہے، ان کا مسکن ہے، ان کی عبادت گاہ ہے، جبکہ کعبۃ اللہ کو یہ شرف ہے کہ یہ کعبۃ اللہ اللہ کا گھر ہے، کعبۃ اللہ اللہ کا گھر ہے، اور اس کی نسبت حضور علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کعبہ کو قبلہ بنا دیا ہے، قبلہ بنا دیا ہے۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو جو شان اور رفعت عطا کی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، مردوں کو زندہ کر رہے ہیں، کوڑیوں کو شفا یاب کر رہے ہیں، اندھوں کو نور عطا کر رہے ہیں، انہیں بینا کر رہے ہیں۔ تو تورات اور زبور کو سمجھنے والی قوم یہ پکار اٹھی کہ آپ وہی رحمت للعالمین ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، کہ میں تو خوشخبری دینے والا ہوں اس رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میرے بعد تشریف لائیں گے، اور ان کا اسم گرامی احمد ہوگا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں آسمان والوں میں احمد ہوں اور زمین والوں میں محمد ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو دعا کی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو حضور علیہ السلام کا اسم مبارک بھی بتا دیا اور حضور کی عظمت و شان بھی بیان کر دی۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو جو رفعت عطا کی ہے، جو عظمت عطا کی ہے، اور ہر گھڑی اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو اپنے قریب کر رہا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کی خاطر بلند کر دیا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ
للأولى کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ہر آنے والی گھڑی پہلے سے بہتر ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ راضی ہو جائیں۔ کیونکہ وقت مختصر تھا، میں سوچ رہا تھا کہ میں موضوع پہ گفتگو کروں گا۔ مجھے علماء کرام کتنی کثیر تعداد میں کل سے تین دنوں سے بخار میں مبتلا ہوں۔ کبھی بھی میں کسی ایک جگہ دور سائڈ پہ گیا تھا، وہاں بھی حاضری کے لیے وہاں بھی پہنچا، تو مختصر سے وقت میں بتانا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو جو رفت عطا کی ہے، فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ باقی جتنے بھی اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، برگزیدہ وہ طالب اور مطلوب ہیں، جو حضور علیہ السلام مقصود ہیں، حضور علیہ السلام مقصود ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کلہم یطلبون رضائی وانا اطلب رضاک یا محمد کہ ہر کوئی میری رضا چاہتا ہے، اے محبوب میں تیری رضا چاہتا ہوں۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ تو یہ محافل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد، میں کہتا رہتا ہوں کہ آپ محافل میلاد کو منایا کریں، سبحان اللہ۔ اور فرشتوں کی تعداد اس طرح جمع ہوتی ہے محافل میلاد مصطفیٰ، بالخصوص بچوں کی محافل میلاد مصطفیٰ میں، سبحان اللہ۔ بچوں کی محافل میلاد مصطفیٰ میں میں نے حدیث مبارکہ کا تفاسیر کا کہ چونکہ بچے تو معصوم ہیں، ہم تو گناہگار، تو بچوں کی جو محافل میلاد گھروں میں ہوتی ہے نا، اس میں چھما چھم جس طرح بارش برستی ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس طرح نازل ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں بھی مساجد میں، گھروں میں، گلیوں میں تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے، علماء، فقراء، حفاظ، قراء موجود ہوتے ہیں، تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ کے مقرر فرشتے نازل ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور اس محفل کے انعقاد میں اختتام پر موجود رہتے ہیں، محفل کے اختتام پر موجود رہتے ہیں۔ یہ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی ہے کہ محفل کے اختتام تک وہ فرشتے موجود رہتے ہیں۔ یلتمسون اہل الذکر وفی روایت یلتمسون مجالس الذکر کہ اللہ تعالیٰ کے ایسے ہزاروں لاکھوں فرشتے ہیں جو آسمان پر نہیں بلکہ زمین پر رہتے ہیں۔ یطوفون فی الطرق یلتمسون اہل الذکر وفی روایت یلتمسون مجالس الذکر۔ مجالس آپ کہیں گے کہ اللہ کا ذکر ہو تو پھر آتے ہیں، اللہ کا ذکر ہو تو پھر آتے ہیں، نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب میں نے تیرے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا، سبحان اللہ۔ میں نے تیرے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا، جو تیرا ذکر کرے گا وہ اس نے میرا ذکر کیا، اس نے میرا ذکر کیا ہے۔ دو فرشتے، نورانی فرشتے، یطوفون فی الطرق، ایک کونے سے، ایک گوشے سے دوسرے کنارے تک سفر کرتے ہیں، زمین کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک جاتے ہیں جہاں درود و سلام کی صدائیں بلند ہو رہی ہوتی ہیں۔ ان محافل کو تلاش کرتے ہیں، محافل کو تلاش کرتے ہیں جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، اس کے محبوب کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے۔ فرشتے ان مجالس کو تلاش کرتے ہیں، جب تلاش کر لیتے ہیں تو ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں کہ آؤ ہمیں اللہ کے ذکر کی، اس کے محبوب کے ذکر کی محفل میں۔ سبحان اللہ۔ فرشتے اپنے نورانی پروں سے اس محفل کو ڈھانپ لیتے ہیں، سبحان اللہ۔ ڈھانپ لیتے ہیں۔ جب محفل ختم ہوتی ہے، میں یہ برکات بتا رہا ہوں میلاد کی، سبحان اللہ۔ کیونکہ میلاد آپ کہیں گے نہیں کہ صرف 12 ربیع الاول کو تو نہیں ہوتا نا، جب 22 اسی مہینے ربیع الاول شریف میں نہیں، ہم تو سارا سال میلاد مناتے ہیں، سبحان اللہ۔ جمعے پر بھی میلاد ہے،
جمعے پر بھی میلاد ہے، چہلم پر بھی میلاد ہے، کلخانی پر بھی میلاد ہے، اور جو بھی محفل ہم ہوتی ہے اہل ایمان جو بھی محفل کرتے ہیں اس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اس کے محبوب کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے نیک بندوں کا ذکر بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نیک مقرب بندوں میں سب سے بڑے درجے والے حضور ہیں۔ عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر ما سراپا انتظار منتظر۔ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں میں حضور علیہ السلام کی ذات مقدس ہے۔ اس طرح حضرت بالغ بستامی نے ترتیب بتائی ہے، تو باقی اس طرح باقی نبی اور رسول پھر اللہ تعالیٰ کے دیگر مقبول بندے۔ تو دوستو وہ فرشتے محفل کے اختتام تک موجود رہتے ہیں۔ جب محفل ختم ہو جاتی ہے سارے لوگ اٹھ کر چلے جاتے ہیں، تو ایک آدمی ایسا ہوتا ہے، حدیث پاک حدیث قدسی ہے، اسی کا اگلا حصہ ہے حدیث پاک کا، کہ ایک آدمی باہر کھڑا ہو جاتا ہے دروازے پر، اس کا کسی آدمی سے کام ہوتا ہے، کسی آدمی سے کام ہوتا ہے جو محفل میلاد میں موجود ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب محفل میلاد ختم ہوگی تو میں اس کے ساتھ لین دین کا معاملہ طے کروں گا۔ تو فرشتے سارے جب وہ محفل اختتام کو پہنچتی ہے تو وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہوئے پوچھتا ہے، اے میرے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یا باری تعالیٰ ہم اس محفل سے آ رہے ہیں جہاں تیرا اور تیرے حبیب کا ذکر ہو رہا تھا، تیرا ذکر ہو رہا تھا، تیرے محبوب کا ذکر ہو رہا تھا، تیرے مقبول بندوں کا ذکر ہو رہا تھا، تیرے بندوں کی محفل سے آ رہے ہیں، تیرے بندوں کی محفل سے آ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ میرے بندے کیا مانگتے تھے؟ سبحان اللہ۔ فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ وہ جنت کا سوال کرتے تھے، دوزخ سے پناہ مانگتے تھے، اس طرح مکالمہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم میں نے سب کو بخش دیا ہے۔ اس محفل میلاد میں میرے ذکر کے لیے، میرے محبوب کے ذکر کے لیے جو جمع ہوئے تھے میں نے ان کو سب کو بخش دیا۔ یہ کتنے اعزاز کی بات ہے، یہ کتنے اعزاز کی بات ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی ذکر کی محفل میں جائیں اور آپ کی بخشش کا سامان ہو جائے، بخشش کا رحمت خدا بہانے میں ہو جائے، رحمت خدا اللہ تعالیٰ کی رحمت بہانے تلاش کر سکتے۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے ان کو سب کو بخش دیا ہے۔ ان میں سے ایک فرشتہ کرتا ہے باری تعالیٰ ان میں سے تیرا ایک بندہ ایسا بھی تھا، ایک بندہ ایسا تھا کہ جو نہ اس محفل میں آیا نہ اس نے ذکر کیا، تو نے اس کو بھی بخش دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہاں میں نے اس کو بھی بخش دیا۔ سبحان اللہ۔ فرشتہ کرتا ہے باری تعالیٰ اس کو کیوں بخشا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن بندوں کے پاس، جن ذاکرین کے پاس وہ بیٹھا تھا، ان کے قرب میں تھا، وہ مجھے اتنے پیارے ہیں کہ ان کے پاس کوئی بیٹھنے والا بدبخت نہیں رہتا۔ تعداد میں علماء کرام میں تو بس ادنا سا تعلق تو ان کی زیارت کے لیے اور صوفی حسن مدنی صاحب کی دعوت میں حاضر ہو گیا۔ تو بتانا یہ ہے کہ یہ محافل میلاد مصطفیٰ گھروں میں کرنا، گلیاں سجانا اور طرح طرح کے کھانے پکانا، اور قرآن پاک کی آیت پاک ہے کہ سب سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو دولت جمع پونجی اللہ تعالیٰ نے عطا کر رکھی ہے، کس طرح ہے تیری؟ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا وَهُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، وَهُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ٹرانسپورٹ، گاڑیاں، کوٹھیاں، مال، دولت، سونا، جواہرات، جو چیزیں بھی عطا کی ہیں، تو انسان اس دولت کو اپنی عزت پر بھی خرچ کرتا ہے، اپنی صحت پر بھی خرچ کرتا ہے، دولت کو حسب استطاعت انسان خرچ کرتا ہے، مکان بھی بناتا ہے، کسی کی 2 کمرے، کسی کے 4 کمرے، کسی کے 5 کمرے،
گاڑیاں خریدتا ہے، کوئی موٹر سائیکل خریدتا ہے، کوئی کار خریدتا ہے، کوئی بس خریدتا ہے، استطاعت کے مطابق پھر علاج معالجہ ہے۔ تو یہ دولت جو ہے، یہ جمع پونجی جو ہے، انسان اپنی ضرورت کے مطابق مختلف مصارف میں خرچ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو خوشی کا موقع ہے، حضور کے میلاد کا موقع ہے، اس سے بڑھ کر کوئی خرچ کرنے کا اور کوئی دن نہیں ہے، اللہ اور اکبر کوئی دن نہیں ہے کہ آپ کے پاس جمع پونجی ہو اور حضور کے میلاد پر آپ خرچ کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ یہ بہت اعلیٰ مصرف ہے، بہت اعلیٰ مصرف ہے کہ آپ اس دن خرچ کریں میلاد شریف کے۔ جب بھی میلاد منائیں، جب بھی میلاد منائیں تو قرآن سے قطعی سے ثابت ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی بڑا دن نہیں ہے۔ باقی جتنے بھی دن ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جس دن کو بھی شرف عطا کیا ہے اسی دن کے تو فیض عطا کیا ہے۔ سبحان اللہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ وہ رات ایسی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے زیادہ فضیلت والی ہے، یعنی 1000 راتوں، 1000 تو کیا کئی ہزار راتیں بھی اکٹھی کر لیں تو یہ جو رات ہے شب قدر کی، اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ تو آپ اندازہ کریں کہ جس رات صاحب قرآن جن کی ولادت باسعادت ہوئی ہوگی، اس رات کا کیا عالم ہوگا۔ اس رات آپ اظہار خوشی کریں، عبادت کریں تو پھر اس کا کیا کہنا۔ اس لیے محفل میلاد پہ یہی میں پیغام دے رہا ہوں مختصر سا کہ گلی محلوں کو سجایا بھی کریں، گھروں میں لنگر کا اہتمام بھی کیا کریں استطاعت کے مطابق، استطاعت کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جتنی توفیق عطا کرے تو غربا کو کھانا کھلانا یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی۔ مالی ضرورتیں پوری کرنا، ناخوانوں پہ خالی پیسے نچھاور کرنا عبادت نہیں ہے۔ یہ جو پیشور قسم کے لوگ آ گئے نا مارکیٹ میں، یہ کوئی عبادت نہیں ہے۔ آپ اپنے محلہ شہر والوں کو ترجیح دیا کریں، سبحان اللہ محلہ کے ناخوانوں کو بلایا کریں، شہر کے ناخوانوں کو بلایا کریں۔ آپ انہیں تھوڑے سے بھی پیسے دیں گے تو وہ راضی ہو جائیں گے۔ سبحان اپنے اللہ علاقے کے مفتیوں کو بلایا کریں، سبحان اللہ علماء کو بلایا کریں، دور دراز کے علماء کو بلائیں گے تو واقعی مطلب خرچ ہوتا ہے نا، گاڑی کا خرچ، پیٹرول مہنگا ہے، گاڑیاں تو سفر، آپ ان کو بلائیں گے تو خرچ آپ کا زیادہ ہوگا۔ مقصود تو حضور کا میلاد ہے نا۔ سبحان اللہ یہ تو نہیں ہے کہ آپ کسی نامی گرامی نعتخوان کو بلائیں گے تو میلاد ہوگا، نہیں، میلاد آپ اپنے محلے کے کسی بچے کو بھی کہیں نعت پڑھے، سبحان اللہ میلاد ہو جائے۔ اس لیے آپ یہ نہ دیکھا کریں کتنے پیسے جمع ہوں اور ہم آل اور عارفہ اور جو سنگر ہے پتہ نہیں کیا کیا ہے ٹی وی کا، اس کو بلائیں تو میلاد ہوگا، نہیں، یہ نئی بدعت کی، اس کو ذرا اس طرف نہ جائیں، بلکہ اپنے گلی محلے اپنے شہروں کے نعتخوانوں کو موقع دیا کریں سبحان اللہ اور کثرت کے ساتھ محافل میلاد کا انعقاد کیا کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جزائے خیر و برکت عطا فرمائے اور اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور الفت عطا فرمائے اور بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بار دیگر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنہوں نے جن ساتھیوں نے اس محفل پاک کا انعقاد کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جزائے خیر و برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔